دوستو، جدید دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال مکمل عروج پر ہے اور روز بروز اس میں نت نئے طریقوں کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں جو موجودہ دور کے حوالے سے کارآمد ثابت ہو سکیں اور طرز زندگی کو بھی مزید آسان بنا سکیں۔ لیکن کیا یہ نئے تجربات ہمارے لیے صحیح میں کارآمد ثابت ہو رہے ہیں یا پھر انسانی بربادی اور تباہی کو آواز دے رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی اب تک ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ترقی ہمارے لیے محض نقصانات ہی پیدا کرنے کا موجب بنے گی۔ پچھلے کئی برسوں سے ایک نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا جا رہا ہے اور اس میں مختلف تجربات بھی کیے جا رہے ہیں، جس کو کلوننگ کا نام دیا جاتا ہے۔ لفظ کلوننگ JBS ہیلیڈین نے ایجاد کیا تھا، جس کے معنی کسی بھی چیز کی کاپی اور نقل تیار کرنا ہے، جیسے مرضی کا انسان، جانور یا کوئی پودا وغیرہ۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ عمل مختلف قسم کے جانور بنانے کے لیے استعمال کیا گیا اور اب یہی تجربات انسانی کلون بنانے کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں پچھلے کئی برسوں سے انسانی کلون بنانے اور نئے تجربات کرنے میں کافی دلچسپی لی جا رہی ہے اور ہالی ووڈ کا سب سے دلچسپ کام قرار دیا جا رہا ہے، جس پر مختلف فلمز بھی بن رہی ہیں اور تجربات بھی جاری ہیں۔ ناظرین، ایک اور حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مستقبل قریب میں مغربی ممالک کی طرف سے انسانی کلوننگ کی ایک فوج تیار کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اب انسانی کلونز کی فوج بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ بات تو فی الحال زیر پردہ ہے، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو قدرتی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہو، ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ اس کام پر اگرچہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے کیونکہ یہ خلاف قدرت بات ہے، لیکن امریکہ کی انڈر گراؤنڈ لیبارٹریز میں یہ کام جاری ہے۔ کلوننگ کے ذریعے سب سے پہلا بنایا جانے والا جانور ایک بھیڑ تھی، جسے ڈولی کا نام دیا گیا۔ یکے بعد دیگرے کئی تجربے کیے گئے اور 20 جانور جیسے کتے، گھوڑے، خرگوش، ہرن اور اس طرح کے کئی جانور کلوننگ کے ذریعے بنائے گئے۔ اس کے بعد یہ تجربات انسانی کلون بنانے کے لیے کیے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں بننے والے جانور اور انسان ایب نارمل اور بیمار تھے، جو کہ عوام کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے تھے۔ اس بنا پر اس کام کو رسکی قرار دے کر بند کر دیا گیا، لیکن کچھ سائنسدان پھر بھی یہ رسک لینے کو تیار ہیں اور اس کام میں مصروف ہیں۔ خواتین و حضرات، اس بارے میں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے اندر خواہشات پیدا کروں گا، پھر میں انہیں حکم دوں گا تو وہ مویشیوں کے کان کاٹیں گے اور پھر حکم دوں گا تو وہ قدرت کے خلاف کام کریں گے۔ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو مغربی ممالک وہی کر رہے ہیں جس کا وعدہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، یعنی قدرت کے خلاف کام کرنا۔ اور جب ہم قدرت کو چھیڑتے ہیں یا اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے خلاف کام کرتی ہے۔ ناظرین، ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو مغرب میں کیے جانے والے یہ تجربات ہمارے لیے مستقبل میں بڑی تباہی لا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بننے والے کلون اور ان کی فوج کیا رنگ لانے والی ہے، اس کا اندازہ تو مستقبل قریب میں ہی ہو جائے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں ہمارے گزرے وقت اور آنے والے وقت کے حوالے سے سب بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے اور نہ ہی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم آج تباہی کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے